बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम छोटे होते थे, बचपन में होते थे, तो बहुत सारी बातें बचपन की ऐसी होती थी जिन पर इंसान उस वक़्त तवज्जो नहीं करता, ध्यान नहीं देता। तो एक बड़ी अहम चीज़ उस वक़्त हम किया करते थे कि एक छोटा सा अदसा होता था, शीशा, ऐनक का शीशा आप कह लें, जो और उस तरह के वैसे प्लास्टिक के कवर में भी शीशे मिलते थे। तो वो हम शीशा लाते थे और शीशा लाकर उसको सूरज के सामने ऐसे करते थे और सूरज की रोशनी जो थी वो पेपर के ऊपर हम डालते थे। तो पेपर के ऊपर डालने पर एक पेपर के ऊपर सफ़ेद रंग का दायरा सा बन जाता था। वो जो दायरा होता था, अगर हम उसको लगातार सूरज की रोशनी के सामने ऐसे रखते तो सूरज की रोशनी पड़ने से उस जगह पर कागज़ के ऊपर एक सुराख बन जाता था और ज़्यादा देर रखने के बाद की सूरत में उस कागज़ को आग भी लग जाती थी। तो उस वक़्त तो हम इन सारी चीज़ों पर ध्यान और तवज्जो नहीं देते थे, मगर अब जब हमने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, तो पता ये चला कि जब तक सूरज की रोशनी चीज़ों पर मुंतशिर होकर पड़ती है, उस वक़्त तक चीज़ों को दिखाती है। और जब सूरज की रोशनी, वही रोशनी एक जगह पर फोकस करके डाली जाए, उस अदसे की जगह के ज़रिए से, उस शीशे के ज़रिए से एक जगह पर कागज़ पर फोकस करके डाली जाए, तो वो कागज़ जल जाता है। इस पूरे सिचुएशन में एक बहुत ही अहम मैसेज है हमारे लिए कि अगर हमारे ख़यालात, हमारी सोच ये मुंतशिर रहती है तो वो कभी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकालती, वो इन जनरल रहती है, वो सबके लिए एक जैसी रहती है। और अगर हम अपनी सोच को किसी एक जगह पर मरकूज़ कर लेते हैं, फोकस कर देते हैं, तो वो सोच हमारी नतीजा खेज हो जाती है। अगर हम ये देखें कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा ज़हन रखते हैं, उनके ज़हनों के अंदर, उनकी सोच के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत बातें आती हैं, मगर वो तारीख़ के अंदर और इस दुनिया के अंदर कोई काबिल कदर खिदमात सरअंजाम नहीं दे सकते और अपना कोई बहुत बड़ा नाम पैदा नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिर्फ़ एक ही होती है कि वो सोचते बहुत कुछ हैं मगर कर कुछ नहीं सकते। वो सोचते बहुत कुछ हैं मगर उनके ज़हनों में इंतशार होता है। एक ही वक्त में वो एक चीज़ सोच रहे हैं और साथ दूसरी भी सोच रहे होते हैं, साथ तीसरी भी सोच रहे होते हैं, साथ चौथी भी सोच रहे होते हैं, जिससे वो किसी एक चीज़ पर भी ना फोकस कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर वो अपनी एक्सपर्टी पैदा कर सकते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो मंज़िल का तयन है कि मैंने करना क्या है, मैंने जाना किधर है। मेरी इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा लाहौर जाना चाहे और लारी अड्डे पर जाकर खड़ा हो जाए और सारी बसें देखता रहे कि ये पीर महल को जाती है, ये सरगोदे को जाती है, ये फैसलाबाद को जाती है, ये फ़लाँ शहर को जाती है, फ़लाँ शहर को जाती है, सारी चीज़ें देखता रहे, तो उन्हीं सारी सोचों के अंदर वो गुम रहे, तो वो कभी भी लाहौर जाने वाली बस पर बैठ ही नहीं सकता और ना ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बंदा जिस काम के लिए निकला है उसने अपनी मंजिल का तयन कर लिया कि मैंने लाहौर जाना है, तो उसका सारा फोकस, उसकी सारी तवज्जो, उसका सारा ध्यान फिर इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लाहौर जाने पर और अपनी मंजिल की तरफ होना चाहिए।
جن لوگوں کا دھیان اور جن لوگوں کا فوکس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ تاریخ کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا فوکس درست نہیں ہوتا، منتشر رہتا ہے، وہ لوگ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ کلاس میں بے شمار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بے شمار طلباء ہوتے ہیں، استاد پڑھانے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے، سب کو پڑھانے والا ایک ہی استاد ہوتا ہے، مگر بہت سارے طلباء اسی استاد سے پڑھ کے بہت اچھے نمبرز لے جاتے ہیں اور اعلیٰ اعلیٰ پوزیشنوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر بہت سارے طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلاس کے اندر اسی استاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ ان کے کچھ کر نہ پانے کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ آئی ہے، کلاس کے اندر پڑھاتے ہوئے بھی، طلباء پر انڈیویجولی غور و فکر کرتے ہوئے بھی، کہ ان کی توجہ، ان کا دھیان سبق کی طرف اور لیسن کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ اکثر وائٹ بورڈ پہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ طلباء جن کا فوکس درست نہیں ہے، جن کی دلچسپی اسٹڈی کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہو پائی، ان کا دھیان، ان کی توجہ اور طرف ہوتی ہے اور وہ کچھ خاطر خواہ کر نہیں پاتے۔ وہ سبق کو بار بار پڑھتے ہیں مگر ان کو یاد نہیں ہوتا۔ وہ یاد نہ ہونے کی وجہ ان کی نالائکی نہیں ہوتی، ان کے دماغ کی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ یاد نہ ہونے کی وجہ ان کا سبق کے اوپر فوکس نہ ہونا ہے۔ تو جو طلباء اپنے سبق کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اپنی توجہ، اپنا دھیان پورا سبق کے اوپر لگاتے ہیں، وہ طلباء ذہین بھی ہوتے ہیں، وہ طلباء فوراً سبق کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور وہ اچھے نمبر لے کر اچھی پوزیشن بھی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں مگر نماز کے اندر معراج کا جو درجہ ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دو بندے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک کو معراج کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے اور دوسرا ساری عمر نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کو صرف ثواب اور اجر تو ملتا ہے مگر اس کو اللہ رب العزت کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے مگر نماز میں اس کی توجہ درست سمت نہیں ہوتی۔ نماز کا فوکس اللہ رب العزت کی عبادت پر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات کی طرف نمازی کی توجہ ہے تو وہ نماز اس کے لیے معراج بن جاتی ہے، اور اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو اس کی نماز صرف نماز ہی رہتی ہے۔ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اور اگر میں دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ فقط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی منزل کا تعین کریں، منزل کا تعین کرنے کے بعد راستے کو سلیکٹ کریں، راستے کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی منزل کی طرف اور اپنے راستے پر سفر کو جاری رکھیں۔ اور جو لوگ استقامت کے ساتھ سفر کو جاری رکھتے ہیں، اپنی منزل پر فوکس رکھتے ہیں، اپنے راستے سے ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں، وہ اپنی منزل کو ضرور پا لیتے ہیں اور وہ اپنا نام دنیا میں ضرور پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ دین کے اندر دین کو اپنی منزل سلیکٹ کر لے اور اس پر فوکس کرے اور اس پر محنت کرے تو وہ اس کے اندر اپنا نام پیدا کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مقصد یہ بنا لے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہ میری زندگی کی منزل اور مقصد ہے اور یہی اصل مقصد ہے، تو پھر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کے لیے اپنے وسائل بروئے کار لاتا ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتا ہے،
ہر طرح اس کی توجہ، اس کا دھیان اپنی منزل کی طرف رہتا ہے۔ جب منزل کو سامنے رکھ کر کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میسج اس سے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی منزل کا درست تعین کرنا لازمی ہے، اور اس کے بعد رستے کا تعین کہ میں نے کس رستے پر چل کر اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ اپنی منزل پر فوکس کر کے اپنے رستے پر چلتے رہنا۔ جو شخص بھی چلتا رہتا ہے اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کامیابی کا یہ اصول اپنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح رستے پہ چلنے اور زندگی میں کچھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔